ہم خداوند کے پاک کلام سے دیکھیں گے یوحنا کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 4 تک۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہ ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ آمین۔ بائبل مقدس میں مسیح یسوع کی پیدائش کے واقعات کو پڑھتے ہوئے جب ہم غور کرتے ہیں تو متی رسول خاص طور پر ایک ستارے کا اور مجوسیوں کا ذکر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور دوسری طرف لوکا ہمیں جبرائیل فرشتے کا اور چرواہوں کا ذکر کرتا ہے جن پر فرشتوں کی ایک بڑی گروہ ظاہر ہو گئی، اور وہ مسیح یسوع کے پیدا ہونے کا بیان کرتے ہیں کہ مسیح یسوع کس طور سے اس زمین پر پیدا ہوئے۔ یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کو ایک ایسی لافانی اور لا خطا ہستی کے طور پر متعارف کرواتا ہے، پیش کرتا ہے، جو اس زمانے اور اس دنیا کے بنائے جانے سے پیشتر سے موجود تھی۔ وہ ابتدا کا ذکر کرتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا، یعنی وہ ابراہم اسحاق کے زمانوں سے پہلے کی بات کرتا ہے، وہ آدم کے زمانے سے پہلے کی بات کرتا ہے، وہ سورج چاند ستاروں کے بنائے جانے سے پہلے کی بات کرتا ہے، وہ سیاروں، ستاروں، زمین اور آسمان کی مخلوقات کے بنائے جانے سے پہلے کی بات کرتا ہے۔ وہ اس زمانے کی بات کرتا ہے جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس کائنات کے اندر خدا موجود تھا، اور وہ بتاتا ہے کہ جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا، صرف خدا تھا، اور خدا کے ساتھ اس کا بیٹا یسوع موجود تھا، خدا کے ساتھ اس کا ابدی کلام موجود تھا۔ جیسے خدا لافانی ہے ویسے ہی مسیح یسوع ایک لافانی ہستی ہے، جیسے خدا اس دنیا کا خالق ہے ویسے ہی اس کا کلام جو مسیح یسوع ہے وہ لافانی ہے، وہ خالق ہے۔ جیسے خدا خالق ہے ویسے ہی اس کا بیٹا یسوع بھی خالق ہے۔ جیسے خدا ایک ایسی ذات ہے جس کا نہ تو کوئی شروع ہے نہ کوئی آخر ہے، ویسے ہی یوحنا بیان کرتا ہے کہ یسوع مسیح وہ ہستی ہے، یسوع مسیح وہ ذات ہے جس کا نہ تو کوئی شروع ہے نہ تو کوئی آخر ہے۔ وہ مسیح یسوع کو ایک ابدی ذات کے طور پر پیش کرتا ہے، وہ مسیح یسوع کو ایک ابدی ہستی کے طور پر پیش کرتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ہر ایک چیز کے پیدا ہونے کی وجہ اس کا زندہ کلام ہے، اور ہر ایک چیز کے بنائے جانے کی وجہ یسوع مسیح ہے۔ ہر ایک چیز مسیح کے وسیلے سے پیدا ہوئی کیونکہ مسیح خدا کا زندہ کلام ہے۔ 14 آیت کے اندر لکھا ہے کہ کلام مجسم ہوا۔ مجسم ہونے کا مطلب ہے جسم میں ظاہر ہونا۔ کلام جسم میں ظاہر ہوا، کلام جسم میں خیمہ زن ہوا، کلام جسم اختیار کر کے آدمیوں کے درمیان رہا۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں یوحنا بیان کرتا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا کی گئیں۔ سب چیزوں کے پیدا کیے جانے کی وجہ یسوع مسیح ہے، سب چیزوں کے پیدا کیے جانے کی وجہ اس کا زندہ کلام ہے، کیونکہ یوحنا بیان کرتا اس میں زندگی تھی۔ یہ زندگی تھی جس کی وجہ سے وہ چیزوں کو خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ چیزوں کو وجود بخشنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ چیزوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ اس میں زندگی تھی۔ اور جیسے خدا چیزوں کو خلق کرتا ہے، جیسے خدا میں زندگی ہے، ویسے ہی اس کے زندہ کلام میں یسوع ناصری میں زندگی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، جس طرح سے یسوع مسیح وہ ذات ہے جو لافانی ہے، جیسے خدا وہ ذات ہے جو لافانی ہے، اسی طرح سے یسوع مسیح وہ ذات ہے جو لافانی ہے۔ جیسے ہر ایک چیز کے وجود کی وجہ خدا باپ ہے، ویسے ہر ایک چیز کے وجود کی وجہ یسوع ناصری ہے۔ جیسے ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا خدا باپ ہے، ویسے ہی ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا یسوع ناصری ہے۔ جب سب چیزیں مسیح کے وسیلے سے پیدا کی گئی ہیں تو ہر ایک چیز جو اس کائنات میں پیدا کی گئی ہے وہ اس کے قیام کی وجہ، اس کے قائم رہنے کی وجہ بھی یسوع مسیح ہے، کیونکہ جس کے وسیلے سے وہ پیدا کیا گیا ہے اس میں زندگی ہے، اور وہی زندگی انسانوں کو، چیزوں کو، مخلوقات کو وجود بخشتی ہے۔ میرے بہنوں اور بھائیوں، میں اس کرسمس پر، اس ایڈوینٹ کے دنوں کے اندر آپ سب کو مسیح یسوع کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح اس کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی ہے جس کا نہ تو کوئی شروع ہے نہ تو کوئی آخر ہے، اور یوحنا اسے خدا کا کلام کہتا ہے۔ جب ہم انسانی زبان میں لفظ ختم ہو جاتے ہیں، انسانی زبان میں لفظ کم پڑ جاتے ہیں جب ہم یسوع مسیح کے بارے میں، خدا کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اسی لیے وہ مجسم ہوا ہے، پیدا وہ ہوتا ہے جس کا پہلے سے کوئی وجود نہ ہو، لیکن یسوع مسیح کیونکہ اس کائنات میں پہلے سے موجود تھا اسی لیے وہ جسم میں ظاہر ہوا، وہ جسم اختیار کر کے انسانوں کے درمیان آ گیا تاکہ آپ میں سے ہر ایک اور ہم میں سے ہر ایک، میں اور آپ، ہم زندگی پا سکیں اور اس زندگی میں جی سکیں جو مسیح یسوع دینے کے لیے آیا ہے۔ جیسے اس کائنات کو پیدا کرنے
بنانے والا یسوع ہے اور اس کائنات میں پیدا ہوئی ہر ایک چیز مسیح کے وسیلے سے قائم رہتی ہے، اسی طرح سے ہماری زندگیاں بھی مسیح کے وسیلے سے قائم رہیں گی، اور مسیح میں ہر ایک چیز قائم رہتی ہے، اور جو کوئی مسیح میں ہے وہ قائم رہتا ہے، جو مسیح میں نہیں ہے وہ زندگی سے دور ہے، وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ سو اس ایڈوینٹ پر اس بات کو یاد رکھیے کہ یسوع مسیح اس کائنات کے اندر ایک لافانی ہستی ہے، ایک ابدی ہستی ہے، جس کی بنی نوع انسان کو ضرورت ہے، جس کے بغیر بنی نوع انسان قیام نہیں پا سکتا۔